حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل میں ایک پھول بیری والا، گنجا اور اندھا 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ پھول بیری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہوگی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا کہا گائے۔ اسحاق جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں ان کو شک تھا، مگر یہ بات یاد تھی کہ پھول بیری والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا کہا۔ فرمایا تو اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ کہا پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال، اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دی گئے۔ فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تو جس میں برکت عطا کرے۔ فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ کہا تو اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، بکریاں۔ تو اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ ان دونوں اونٹنی اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے۔ فرمایا اس پھول بیری والے کے اونٹوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور گنجے کی گایوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ پھول بیری والے کے پاس اسی کی پہلی شکل اور حالت میں گیا۔ کہنے لگا، مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا تمام مال و اسباب ختم ہو گیا ہے۔ آج اللہ اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، مجھے لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، تم تو وہی پھول بیری والا نہیں کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور وہی فقیر نہیں جس سے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے اور اللہ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ گنجے کے پاس بھی اس کی پہلی صورت میں آیا۔ اس سے بھی اس طرح کہا جو اس پھول بیری والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی اس فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھول بیری والے نے دیا تھا۔ اس نے کہا، تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ فرمایا اور وہ اندھے کے پاس بالکل اسی کی سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سب مال و اسباب ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بصارت تمہیں لوٹا دی تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں زاد راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میں اندھا تھا، اللہ نے میری بصارت مجھے لوٹا دی، تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے گا میں اس پر تمہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا، اپنا مال سنبھال لے، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے 2 ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے بہت عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔